تو آپ بھی دیکھیں یہ جو پہلی حدیث لکھی ہے، ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ انعام میں آتی ہے، آیت نمبر 125 125۔ کیا ہے آیت؟ آیت یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النور اذا دخل الصدر انفسح۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ فقیل، تو لوگوں کی طرف سے کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل لتلک من علم یعرف بہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی کوئی مخصوص علامت ہے جس کے ذریعے پہچان لیا جائے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ کیا علامت ہے؟ التجافی عن دار الغرور۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی مخصوص علامات میں سے چند علامات یہ ہیں کہ التجافی عن دار الغرور، کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے، اس کا دل آخرت کے گھر میں لگ جاتا ہے، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ دعا جو ہم کر رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، آیت نمبر 25 سے 28 میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اذهب الی فرعون، کہ جائیے فرعون کی طرف جائیے، انہ طغیٰ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، مراد ہے کہ جائیے اب جا کے فرعون کو تبلیغ کیجیے۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور ہر علم کے طالب کے لیے، ہر مبلغ کے لیے یہ دعا انتہائی نافع اور مفید ہے۔ دعا ہے ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ، میرا دل کھل جائے، دل میں وسعت آ جائے، دل بڑا ہو جائے، ظرف اعلیٰ ہو جائے، اس لیے کہ علم کے لیے، تبلیغ کے لیے بڑی اعلیٰ ظرفی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دل کھل جائے، دل بڑا ہو جائے، ظرف اعلیٰ ہو جائے، اور پھر یہ کہ اس کام کے لیے میرا دل ٹھک جائے، میرا دل کھل جائے اس کام کے لیے کہ انتہائی اہم کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں بات تو ساری دل کی ہوتی ہے، جب دل چاہنے لگتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام انسان کر جاتا ہے اگر اس کا دل چاہ رہا ہو، اور آسان سے آسان کام ہو اور دل نہ اگر چاہے تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ اصل آسانی تو اندر ہوتی ہے، دل کے کھلنے سے، اور پھر علم میں اضافہ ہو جائے، بہت سارا علم انسان حاصل کر لے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو کام آسان نہیں ہوتا، پریکٹس میکس پرفیکٹ، کرتے کرتے آسان ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر کام شروع ہی میں سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اگر جم گیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کر لیا، صبر کے ساتھ لگا رہا، تو کرتے کرتے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو شروع کی مشکلات لگتی ہیں، ہر لفظ نیا لگتا ہے، ترجمہ یاد کرنے والے شاگرد کو، ترجمہ یاد کرنے والی طالبہ کو یا طالب علم کو، لیکن اس کے بعد وہ چیز آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اپنی عادت بنانی ہے کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ تو آسانی یاد رکھیں کہ باہر حالات نہیں بدلتے، اندر کی دنیا بدلتی ہے۔
ایک دفعہ اندر کی دنیا بدلے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ باہر بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری ذمہ داری ادا ہو جائے آسانی کے ساتھ۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ عقدہ ناٹ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں عقد نکاح، نکاح کی گرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کھول دے۔ تبلیغ کا ذریعہ زبان ہے، تو اللہ تعالیٰ جو میرے دماغ میں خیالات ہیں، جو میرے دل کے جذبات ہیں، وہ سہولت کے ساتھ میری زبان پر آ جائیں، سارے تار سیدھے ہو جائیں، کوئی الجھن نہ بچے، کوئی اعتماد کی کمی میری زبان کے اندر لڑکھڑاہٹ نہ پیدا کرے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ بات دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ اللہ میں دل سے کہوں، لوگ دل کھول کے سنیں، کوئی غلط فہمی بیچ میں نہ آئے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جنم نہ لے، اور اللہ میری زبان کو ایسے کھول دے کہ الفاظ کا صحیح انتخاب کر لوں، صحیح انداز میں، صحیح الفاظ میں، صحیح لہجے میں پیغام پہنچا دوں۔ جو ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، جو دل کے اندر جذبات ابھر رہے ہیں، ان کو صحیح الفاظ مل جائیں، ان جذبات کو صحیح الفاظ کا جامہ پہنا کر آگے بیان کر دوں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، صحیح سلیکشن کے ساتھ، اور وہ بات سمجھ لیں۔ یعنی تبلیغ اس لیے نہیں کرنی کہ کوئی مبلغ کے علم سے متاثر ہو، مبلغ اس لیے تبلیغ نہیں کرتا کہ اپنے علم سے لوگوں کو متاثر کرے، وہ تو لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو بات میں بتا رہا ہوں وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، حق سمجھ میں آ جائے۔ تو مبلغ اپنی طرف سے کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ اسی کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سے حدیث ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو آدمی رشک کے قابل ہیں۔ یہ حسدہ جو لفظ ہے یہاں پر، یہ حسد کے لیے، جیلسی کے لیے نہیں ہے، انوی کے لیے ہے، رشک کرنے کے لیے۔ حسد کیا ہے؟ انسان دعا کرے کہ اللہ دوسرے کی نعمت چلی جائے، اور رشک کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو نعمت تو نے دوسرے کو دی ہے وہ نعمت مجھ کو بھی ملے۔ تب یہ ایک اور حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق ایک اور دعا سے ہے جو ہماری کتاب میں ہے۔ تو یہاں پر اس دعا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم یہ حدیث دیکھ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو لوگوں کے علاوہ کسی پہ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کون ہے یہ دو لوگ؟ پہلا کون ہے؟ رجل، وہ شخص آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، فسلطہ علی ہلاکتہ، تو وہ اس کو خرچ کرتا ہے فی الحق، حق کے راستے میں۔ وہ قابل رشک ہے کہ دولت ہے، حق سے کمائی ہے، حق کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا کون؟ وہ رجل، اور وہ شخص آتاہ اللہ حکمہ، اللہ نے اس کو حکمت دی، فہو یقضی بہا ویعلمہا، اللہ نے جس کو دانائی سے نوازا بس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ان الحسن، حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاءہ الموت، جس شخص کو موت آ گئی، کس حال میں؟ وہو یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ کیوں حاصل کر رہا تھا؟ کیا نیت تھی علم حاصل کرنے کی؟ نیت اس کی یہ تھی لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، اسلام کو پھیلائے، تبلیغ کرے، لوگوں تک اسلام کا علم پہنچائے، نافع علم لوگوں تک پہنچائے، دین کا علم اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے، تبلیغ کرے۔ تو کیا ہوگا؟
فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجے کا صرف فرق ہوگا۔ اس کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، رواہ احمد، کہ وہ علم جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ تو علم کی جب اتنی فضیلت ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل نہ چاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ اور یہ دعا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ربی، اے میرے رب، زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بہت ہی خوبصورت دونوں دعائیں ہیں۔ چلیں اب میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں اور وہیں پر رکیں جہاں پر میں رکی تھی۔ چلیں میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے دہرائیے اس کو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ تو ہم نے دعا پڑھ لی۔ جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سامنے والے کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ دعا کا صحیح تلفظ بھی ضروری ہے، حروف کو صحیح طرح سے ادا کرنا یہ بھی اہم چیز ہے۔ تو دعا کو صحیح طرح پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ جب پڑھتے ہیں تو ہم سامنے والے کو سناتے ہیں یا خود کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو کس کو سناتے ہیں؟ اللہ کو سناتے ہیں، اور اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا۔ اب جب ہم اس دعا کو مانگیں تو پھر ایسے مانگیں جیسے مانگنے والا مانگتا ہے۔ اور مانگنا اگر سیکھنا ہے تو ذرا بچوں سے سیکھیں۔ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کس عاجزی سے مانگتے ہیں، شکل پر ایک خاص تاثر ہوتا ہے، خاص انداز ہوتا ہے۔ جیسے فقیر کوئی مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، بھکاری بن کر مانگے اللہ تعالیٰ سے، فقیر بن کر مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بن کے نہیں جایا جاتا۔ جو بادشاہ کے دربار میں جتنا فقیر بن کر جائے، جتنی عاجزی کے ساتھ جائے، اتنا زیادہ پائے گا۔ تو یہ تو اللہ ہے، مالک الملک، تمام کائنات کا بادشاہ، تو وہ چہرے پر تاثر ہونا چاہیے مانگتے ہوئے، دل کی کیفیت مانگنے والی ہونی چاہیے، جسم پر وہ مانگنے والی کیفیت طاری ہونی چاہیے، آواز میں وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ ہی کو ہمیں سنانا ہے، تو مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان مانگ رہی ہے اور دل انکار کر رہا ہو، اسی کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو دعا کے اندر جب مانگنے کا معاملہ آئے اس میں دل کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ کانشیس ہو کے مانگیں، شعور کے ساتھ مانگیں۔ دعا مانگنا صرف زبان کا عمل نہیں ہے، پڑھنا زبان کا عمل ہے، مانگنے میں دل شامل ہوتا ہے۔ اور ایسے مانگیں جیسے کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، بس میں اور میرا رب، مجھے کسی کو نہیں سنانا، میں ہوں اور میرا رب ہے، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہارے لیے۔ اور کہاں ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فإنی قریب، میں تو بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارتا ہے۔
تو یہاں پکاریں، جہاں پکاریں، ہر جگہ اللہ سنتا ہے، لیکن دل سے پکاریں۔ چلیں اب ہمیں اس دعا کو مانگنا ہے، ایک ایک لفظ کو ذہن میں رکھیں، ترجمے کو ذہن میں رکھیں، تاکہ ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اور اللہ سے مانگیں اور اپنے دل کو کھلتا ہوا محسوس کریں، وسعت محسوس کریں کہ دل لگ گیا قرآن کے ساتھ، دل دے دیا قرآن کو، دین کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے، کھپائیں گے، یہ کام زندگی کا مقصد بن گیا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ اس کام کو آسان کر دے۔ پہلے دل کھلنے کی دعا کری، پھر اس کام کی آسانی کی دعا کری، اور دل کھل گیا تو اللہ زبان بھی ہماری کھول دے، مناسب الفاظ مل جائیں، ہمارا علم بڑھ جائے، تاکہ صحیح موقع پر صحیح گفتگو کرنے کا ہمیں سلیقہ طریقہ آ جائے، اور جن کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بات سمجھ جائیں، ہم صحیح طرح کنوے کر دیں، میسج پہنچ جائے۔ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اب دل سے مانگیں۔ اگلی دعا دیکھیں، رب زدنی علما۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے اس کو پڑھیں، رب زدنی علما۔ اب اس کو دہرائیے ایک دفعہ، رب زدنی علما۔ چلیں اب دل سے مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین نافع علم عطا فرمائے۔